عرض کیا تھا۔ آج یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ جب کسی بھی گھر میں میت ہو جاتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، اب جو قرب و جوار والے ملنے جلنے والے مسلمان ہوتے ہیں ان کے ذمے دو قسم کے حقوق لگ جاتے ہیں۔ ایک اس میت کا حق ہوتا ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ایک اس کے لواحقین اہل خانہ ورثاء جو اس کے گھر والے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، اور یہ دونوں حق الگ الگ ہیں، اور ان دونوں کے احکام اور مسائل بھی الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہاں جو پنجاب میں رواج چلتا ہے ہم نے ان کو خلط ملط کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی ساری پھر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ جو میت کا حق ہے اس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کو ہم فاتحہ خوانی کہتے ہیں، اس کو ہم قرآن خوانی کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں اس کو، کوئی کل خوانی کہہ دے، کوئی قرآن خوانی کہہ دے، لیکن مقصد کیا ہے؟ میت کی روح کو ثواب پہنچانا۔ اب جب ثواب میت کی روح کو پہنچانا ہے تو پہنچانا کس نے ہے؟ زندے نے۔ زندہ کب پہنچائے گا؟ جب اس کو خود کو ملے گا۔ میں جو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں کسی بھی میت کو، تو وہ ثواب کب پہنچاؤں گا؟ جب میرے پاس ہوگا تو میں پہنچاؤں گا نا۔ اگر میں عمل ہی ایسا کروں جس پر خود مجھے ثواب نہیں ملا تو پھر میں میت کو کیا پہنچاؤں گا؟ پھر تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دوں گا، میت کو بھی دھوکہ دوں گا، اور اہل میت کو بھی دھوکہ دوں گا۔ جب میں عمل کروں گا اور سنت کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کروں گا تو اب مجھے ثواب ملے گا۔ جب مجھے ثواب ملے گا اب وہ ثواب میرا ہے۔ اب میں چاہوں اس کو اپنے پاس رکھوں، چاہوں اس کو اسی میت کو بخش دوں، کسی کو بخش دوں، اس لیے کہ میرے پاس ثواب کا ذخیرہ ہے۔ اور اگر میں نے عمل ہی سنت کے مطابق نہیں کیا، شریعت کے مطابق نہیں کیا، رواج پورا کیا ہے، رسم پوری کی ہے، خلاف سنت کیا ہے، تو جب مجھے ہی ثواب نہیں ملے گا تو پھر میں میت کو کیا پہنچاؤں گا؟ پھر تو میں میت کو ثواب، میری جیب ہی خالی ہے تو میں کسی اور کو روپیہ کیسے دوں گا؟ اس لیے جو میت کا حق ہے جس کا نام ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب بالاجماع با اجماع اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ جائز ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ صرف معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے وہ اس کا منکر تھا۔ ان کی دلیل تھی قرآن مجید کے اندر آیات آتی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے خود کمایا، جو وہ خود کمائے گا وہ انسان کو ملے گا، کسی اور کا کیا ہوا عمل اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دلیل تھی ان کی جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی حدیث کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ لیس للانسان الا ما سعی یہ ایمان کے بارے میں ہے کہ کسی اور کا ایمان کسی اور کو نفع نہیں دے گا۔ نوح علیہ السلام صرف ایماندار نہیں، وقت کا نبی ہے، لیکن اس کا ایمان اس کے بیٹے کو کام نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام صرف ایمان والا نہیں بلکہ وقت کا نبی اور خلیل اللہ ہے، لیکن ان کا ایمان ان کے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہی بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی تھی کہ صرف محمد کی بیٹی ہونے پہ فخر نہ کرنا، اپنا ایمان آپ کو کام آئے گا، میرا ایمان آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ایمان کے بارے میں یہی ہے لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کو اپنا کمایا ہوا ایمان کام آئے گا، کسی اور کا کمایا ہوا ایمان کسی اور کے کام نہیں آئے گا۔ یہ آیت کریمہ ایمان کے بارے میں ہے، لیکن معتزلہ نے اس کو اعمال کے بارے میں لے لیا، اس سے ان کو مغالطہ لگا اور انہوں نے ایصال ثواب کا مطلقاً انکار کر دیا۔ لیکن
تمام اہل السنت والجماعت کے جتنے ائمہ برحق ہیں سب کے نزدیک ایصال ثواب ثابت ہے، برحق ہے، بلکہ خود اس کی دلیل یہ جنازہ ہے۔ جنازہ کو میت کا عمل تو نہیں ہوتا، میت تو بیچاری ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے، عمل تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس جنازے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، یقینی بات ہے ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارا عمل ہے اور فائدہ اس کو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے باقی بہت ساری احادیث سے مبارکہ میں یہ بات آتی ہے، خود قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے درجات اپنے آباء و اجداد سے نیکی کے لحاظ سے جنت میں بلند ہوں گے، لیکن اللہ ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے درجات بلند کر کے ان کو جنت میں برابر کر دے گا۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے لوگوں کے قصے آتے ہیں۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور وہ حج نہیں کر سکی تھی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں تو اس کو ثواب مل جائے گا؟ ایک اور بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کوئی ثواب پہنچاؤں، کیا اس کی کوئی صورت ممکن ہے کہ میں کوئی عمل کروں، میں کوئی نیکی کروں جس کی وجہ سے میری والدہ کو مرنے کے بعد قبر میں نیکیاں پہنچ جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی والی خاتون کو فرمایا ہاں تو حج کر، اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرے کو فرمایا کہ تو کوئی پانی کا سلسلہ جاری کر، اللہ کی مخلوق کو پانی پہنچے تو اس کی وجہ سے تیری والدہ کو سب سے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے ایصال ثواب بالکل ثابت ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھیے ملے گا سنت کے مطابق عمل کا ثواب، ملے گا شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیے عمل کا ثواب۔ اگر میں نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، مخلوق کے لیے کیا ہے، شریعت سے آزاد ہو کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، تو یاد رکھیے نہ مجھے ثواب ملے گا اور نہ پھر میں کسی کو پہنچا سکوں گا، اس سے فائدہ مجھے بھی نہیں ہوگا، میت کو بھی نہیں ہوگا، اور یہ میت کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا اور اہل میت کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا۔ جیسے ہم قرآن خوانی کے لیے بسا اوقات کئی لوگ بلا لیتے ہیں، اب وہ بیچارے اگر بلائے ہوئے ہمارے آئے ہی اس لیے ہیں کہ روٹی کھانی ہے، آج فلانے کا ختم ہے، چلو اچھا کوئی کھانا پینا مل جائے گا، اگر اسی لیے آئے ہوں گے بیچارے تو ظاہر ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو جب ان کو نہیں ملے، فتاوی شامی ہماری فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اگر وہ اس امید آس کہ ختم پر ہمیں کھانا ملے گا یا پیسے ملیں گے یا کپڑے ملیں گے، بدلہ ملے گا، عوض ملے گا، تو فرمایا ان کو ذرہ بھی ثواب نہیں ملتا تو وہ میت کو کیا پہنچائیں گے بیچارے۔ اس لیے ایصال ثواب تو برحق ہے اور یہ میت کا حق بھی ہے۔ جس وقت میں نے سنا کہ میرے جاننے والوں میں سے فلاں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اب اسی وقت سے میرے ذمے ہے کہ میں اس کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں، اور کچھ نہیں کر سکتا، بسم اللہ تو پڑھ سکتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہوں، درود پاک پڑھ سکتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھ سکتا ہوں، الحمد شریف پڑھ سکتا ہوں، 100 روپیہ 50 روپے 10-20 روپے صدقہ کر کے اس کی نیت کر سکتا ہوں۔ جس وقت مجھے علم ہوا ہے آج کہ میرے فلانے دوست کا بیٹا یا باپ فلاں فوت ہو گیا ہے، اب میں نے آج سن لیا، اب میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آج گزر گیا، کل گزر گیا، پرسوں گزر گیا، 4 دن کے بعد 10 کے بعد جب اس کے پاس پہنچا اب کہتا ہوں دعا کریں آپ کے باپ کو اللہ پاک بخشے۔ بھئی اب دعا اس کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے تو، اگر تو اس کے لیے کر رہا ہوتا تو 4 دن پہلے بھی گزر گئے ہیں، تو دعا کر سکتا تھا۔ اللہ کے ہاں ایصال ثواب اتنا عام ہے جتنا یہ ہوا عام ہے، اس ہوا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ورنہ تو کئی ہم ہوا کے بغیر مر جاتے اگر بندوں کے اختیار میں ہوتی۔ اللہ نے ایصال ثواب کو اتنا عام کیا ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی جگہ مقرر نہیں، کوئی حالت مقرر نہیں، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں، ہر عبادت کا ہر وقت میں ہر جگہ پر ہر ایمان والے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کسی وقت بھی اس کو ثواب پہنچا سکیں۔ اب اتنا عام کیا اللہ نے اس کو، اور میں نے سنا کہ میرا فلاں تعلق والا فوت ہو گیا، میں نے آج بھی کچھ نہیں کیا، کل بھی کچھ نہیں کیا، پرسوں بھی کچھ نہیں کیا، ہاں جمعرات آئے گی تو پھر ایک نہیں پھر اتنی دیگیں پکاؤں گا،
10واں آئے گا تو پھر اتنا کروں گا، 40واں آئے گا تو پھر کروں گا۔ بھئی اس سے پہلے میت میں، اس کو قبر میں میت کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، 40ویں سے پہلے اس کو خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ 40واں آئے گا تو تو کرے گا نا، 7واں آئے گا تو تو کرے گا نا، 10واں آئے گا تو تو کرے گا نا۔ تو اس سے پہلے وہ جو قبر میں بیچارہ گناہوں کی وجہ سزا بھگت رہا ہے، وہ بھگت رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تو نے رواج پورا کرنا ہے، رسم پوری کرنی ہے۔ تیرا میت کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق ہوتا تو تو جلدی سے جلدی، ایک بندہ سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے اور تو کہتا ہے کل آؤں گا تجھے یہاں سے نکالوں گا، تو پھر کل تو میت ہی نکالے گا نا، اس کو تو نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ شریعت کو سیکھیں، اپنے مرنے والوں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ خیر خواہ جتنا میرا اور آپ کا، میرا دین ہے اور میرا پیغمبر ہے، اتنا خیر خواہ میرا اور آپ کا کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جتنا میرا دین میرا خیر خواہ ہے اور جتنا میرا پیغمبر میرا خیر خواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا